وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا محمد عليه الصلاة والسلام واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
انتہائی قابل صد احترام محض مخلص موحد مسلمان دوستو، بھائیو، بزرگوں، میں نے آپ کی خدمت میں سورہ مریم پارہ 16 سے چند آیات طیبات تلاوت کی ہیں۔ الہ العالمین کے دربار ذی جلال ذی کمال میں دعا ہے کہ اللہ پاک مجھے محض اپنی توفیق سے حق بات کہنے اور طرفین کو سمجھ کر اس پہ استقامت کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ نے جو کم و بیش 1.25 لاکھ پیغمبر بھیجے، ان میں ایک روشن ستارہ، ایک چمکتا دمکتا ستارہ اللہ کا نبی ہے، جس کا نام ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام۔ کون حضرت ابراہیم خلیل اللہ؟ وہ حضرت ابراہیم جن کو اللہ تعالی نے کئی امتحانات کے ذریعے آزمایا۔ ممتحن امتحان لینے والا اللہ ہے، اور امتحان دینے والے حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں۔ اللہ نے امتحانات لیے، اور ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان میں 100% نمبر لے کر پاس ہوئے۔ تو آخر اللہ نے اعلان کیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ لوگو، میں اللہ نے ابراہیم کو کچھ امتحانات کے ذریعے آزمایا، فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم ان سارے امتحانوں میں پورا پاس ہو گیا۔ تو میں نے پاس ہونے پہ حضرت ابراہیم کو جو انعامات دیے، ان میں ایک انعام تھا انی جاعلک للناس اماما، امامت دے دی۔ دوسرا، انہی امتحانات میں پاس ہونے کے نتیجے میں میں نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرافت بخشی کہ ہر نبی خود آیا۔ آدم علیہ السلام خود آئے، اللہ نے ان کو مبعوث کر دیا نبوت عطا کر کے۔ نوح علیہ السلام خود تشریف لائے، اللہ نے ان کو نبوت عطا کر دی۔ لیکن ابراہیم خلیل اللہ کو میں نے یہ امتیاز بخشا کہ آخری نبی، سارے نبیوں کا سرتاج نبی، سید الانبیاء نبی، صاحب معراج نبی، صاحب قرآن نبی، آمنہ کا لال نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نتیجہ اور ثمرہ ہے حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کا۔ نبی علیہ السلام نے خود فرمایا انا ثمرہ، تو او میرے امتیوں، میں اپنے دادا حضرت ابراہیم کی دعاؤں کا نتیجہ ہوں۔ ہاں، ربنا وابعث فیہم، اے اللہ ان کے اندر انہی میں سے ایک رسول بھیج دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ بہرحال مجموعی طور پہ ابراہیم علیہ السلام کے 5 امتحانات ہوئے، اور وہ 5 کے 5 امتحانات کے اندر غور و فکر کر کے قیامت تک آنے والے انسان اپنی اصلاح کر سکتے ہیں۔ پہلا امتحان وہ بڑا عجیب تھا۔
ابراہیم علیہ السلام جس گھر میں پیدا ہوئے تو باپ بت ساز ہے. ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر وہ بت ساز ہے، بت گر ہے، وہ خود بت بناتا ہے اور بت بنا کے سپلائی کرتا ہے اور لوگ ان بتوں کی پوجا کرتے ہیں. ایسا معاشرہ کہ اس معاشرے کے لوگ نمرود کو اپنا رب مان رہے ہیں. اللہ کے رب ہونے کا تصور ہی نہیں. بالکل دہریہ قسم کے لوگ. ابراہیم علیہ السلام نے ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جہاں اللہ کا تصور ہی نہیں، بت پرستی عام ہے اور لوگ نمرود کی ربوبیت کے گانے گا رہے ہیں. میں دونوں ماحولوں کو ساتھ ساتھ چلاؤں گا. جس طرح آج کل کئی لوگ ایسے گھرانوں میں پیدا ہوتے ہیں کہ پیدا ہوتے ہی ان غریبوں کا واسطہ درباروں سے پڑتا ہے. وہ بچہ غریب روتا ہے تو اماں یا دادیوں سے اٹھا کے پہنچ جاتی ہے دربار پہ. وہ بچہ غریب روتا ہے تو اس کے منہ میں دربار کی مٹی ڈالی جاتی ہے. وہ بچہ غریب روتا ہے اس کے ساتھ وہ ہندوانہ رسم و رواج اور ہیلے کیے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام ایسے گھر میں پیدا ہوئے جہاں کفر ہی کفر تھا، اور آج ہمارے معاشرے میں بھی کئی معصوم بچے ایسے گھروں میں پیدا ہوتے ہیں جہاں شرک ہی شرک ہوتا ہے. اب امتحان تھا. اللہ نے ہر انسان کے اندر فطرتاً توحید رکھی ہوئی ہے. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. حدیث میں بھی آتا ہے ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے وہ توحید پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے باپ دادا اگر عیسائی ہوتے ہیں تو بیٹے کو بھی عیسائی بنا دیتے ہیں، یہودی ہوتے ہیں تو بیٹے کو بھی یہودی بنا دیتے ہیں، مجوسی ہوتے ہیں تو بیٹے کو بھی مجوسی بنا دیتے ہیں، قبر پرست ہوتے ہیں تو بیٹے کو بھی قبر پرست بنا دیتے ہیں، پیر پرست ہوتے ہیں تو بیٹے کو بھی پیر پرست بنا دیتے ہیں، اور توحیدی ہوتے ہیں تو ان کے بیٹے بھی اللہ کی رحمت سے توحیدی بن جایا کرتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام نے آنکھ کھولی. بت پرستی عام ہے. ایک دن ابراہیم علیہ السلام اپنی اماں سے پوچھتے ہیں، اماں میرا رب کون ہے؟ اماں میرا رب کون ہے؟ مجھے تیرے پیٹ کے اندر ایک قطرے سے انسان بنانے والا کون ہے؟ میرے اندر روح ڈالنے والا کون ہے؟ مجھے یہ آنکھیں، بینائی، یہ کان، سماعت، یہ بولنا، آواز، یہ سب کچھ نعمتیں دینے والا کون ہے؟ مر ربی، میرا رب کون ہے؟ ماں نے آگے سے کہا بیٹا تیرا رب نمرود ہے. تیرا رب کون ہے؟ نمرود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پھر سوال کیا نمرود کا رب کون ہے؟ وہ بھی تو ایک انسان ہے. بادشاہ بن گیا تو کیا ہو گیا؟ اس کے سر پہ ریاست کا تاج سج گیا تو کیا ہو گیا؟ اس کے پاس مال دولت سرمایہ آ گیا تو کیا ہو گیا؟ وہ بھی تو ایک انسان ہے. نمرود کا رب کون ہے؟ ماں نے بیٹے کے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا. بیٹا یہ سوال پھر نہ کرنا، نمرود کو پتہ چلا تو پھر خیر نہیں ہوگی. یہ سوال نہ کرنا. خیر شام کو باپ آیا آزر. ابراہیم علیہ السلام کی اماں نے یہ سارا واقعہ آزر کو سنایا کہ آج تو تیرے بیٹے نے عجیب سوال کیا ہے.
جو سوال عقل میں آنے والا ہے ہی نہیں، اور یہی سوال جب ہمارے ذہنوں میں آ جائے نا تو انشاءاللہ رب کی توحید سمجھ آ جائے گی۔ باپ نے ابراہیم کو بلایا، بیٹا تو نے دن کو کیا سوال کیا ہے؟ ابا میں نے سوال کیا کہ میرا رب کون ہے، پھر اماں نے کہا نمرود، پھر میں نے کہا پھر نمرود کا رب کون ہے، تو اماں نے میرے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ باپ نے آگے سے کہا بیٹا پھر یہ سوال نہ کرنا، نہیں تو نمرود سن لے گا، اور اگر نمرود نے یہ سوال سن لیا تو پھر کسی کی بھی خیر نہیں ہوگی۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگے سے جواب دیا، بابا نمرود سنے گا تو سنے گا، میرا جو رب ہے وہ تو ہر وقت سننے والا ہے۔ بابا نمرود تو سنے گا تو سنے گا، میرے دل میں جس رب کی بڑائی ہے وہ تو ہر وقت سننے والا ہے، انسانوں کی سننے والا ہے، حیوانوں کی سننے والا ہے، دریا کی مچھلیوں کی سننے والا ہے، بولنا تو چھوڑو دل کی بولیاں سننے والا ہے۔ اور بابا تو اس کی پوجا کر رہا ہے، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا امتحان شروع ہو گیا، کیونکہ دنیا کا عام دستور یہ ہے، مولوی کا بیٹا مولوی بنتا ہے، پیر کا بیٹا پیر بنتا ہے، زمیندار کا بیٹا زمیندار بنتا ہے، بت پرست کا بیٹا بت پرست بنتا ہے، قبر پرست کا بیٹا قبر پرست بنتا ہے۔ پہلا امتحان ابراہیم خلیل اللہ کا آیا، اللہ نے امتحان لیا، دیکھیں تو صحیح ابراہیم باپ کے پیچھے جاتا ہے یا رب کے پیچھے آتا ہے، دیکھو تو صحیح ابراہیم نمرود بادشاہ کے پیچھے چلتا ہے یا رب کے پیچھے چلتا ہے۔ پہلا امتحان حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا، اور یہ امتحان صرف ابراہیم خلیل اللہ کا نہیں ہے، ہر اس بندے کا ہے، ہر اس بچے کا ہے، ہر اس نوجوان کا ہے جو کسی مشرک گھرانے کے اندر پیدا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے سامنے دو رستے ہوتے ہیں، یا تو باپ دادا کے دین پہ چلتا رہے، ساری زندگی قبروں کی پرستش کرتا رہے، ساری زندگی غیر اللہ کے نام کی نظر نیاز کھاتا رہے، ساری زندگی 11ویں پکاتا رہے، ساری زندگی غیر اللہ کے نام کے سجدے کرتا رہے، اور دوسرا رستہ یہ ہے قوم کو بھی چھوڑ دے، برادری کو بھی چھوڑ دے، رشتہ داریوں کو بھی چھوڑ دے، باپ دادا کا دین چھوڑ کر اللہ والے دین کو سینے سے لگا لے، نبیوں والے دین کو سینے سے لگا لے، قرآن والے دین کو سینے سے لگا لے، آمنہ کے لال والے دین کو سینے سے لگا لے اور توحیدی بن جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بھی دو راستے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں بابا جن بتوں کی پوجا تم کرتے ہو لا یسمع، وہ سنتے بھی کوئی نہیں ہے، لا یبصر، دیکھتے بھی کوئی نہیں ہے، ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جن بتوں کی پوجا تم کر رہے ہو وہ سنتے بھی کوئی نہیں، دیکھتے بھی کوئی نہیں، اور کخ نفع نقصان کے مالک بھی کوئی نہیں۔ بابا اس کو کیوں پوج رہا ہے جو تیری سن بھی نہیں سکتا، جو تجھے دیکھ بھی نہیں سکتا، جو تجھے نفع نقصان دے بھی نہیں سکتا۔ آج اپنے معاشرے کے اندر آ جا، ایک نوجوان ہے جو پیدا ہو گئے گھرانے کے اندر کہ اس کے باپ دادا کسی گدی کے مرید بنے ہوئے ہیں، اس گدی پہ حاضریاں دے رہے ہیں، قبروں کے چکر لگا رہے ہیں، اس بابے کے نام کی 11ویں 12ویں اور 13ویں دے رہے ہیں۔ یہ بچہ بڑو کے کہتا ہے او بابا میرے ابا کیوں پوجتا ہے اس قبر والے کو، لا یسمع، جو قبر والا تیری سن بھی نہیں سکتا، جو قبر والا تجھے دیکھ بھی نہیں سکتا،
سکتا، جو قبر والا تجھے کخ نفع نقصان بھی دے نہیں سکتا۔ اور بابا قبر والے کو کیوں پوجتا ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم کے باپ کے سامنے بت ہے، آج کے دور کے مشرک کے باپ کے سامنے قبر ہے، وہ قبر کو پوج رہا ہے، وہ بت کو پوج رہا ہے۔ بت بھی نہیں سنتا، قبر والا بھی نہیں سنتا، بت بھی نہیں دیکھتا، قبر والا بھی نہیں دیکھتا، بت بھی کخ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے، قبر والا بھی کخ نفع نقصان کا مالک نہیں ہے۔ تو حضرت ابراہیم اپنے بابا سے کہتے ہیں، بابا یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا یا ابت انی قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا۔ ابا مجھے میرے رب نے توحید والا رستہ دکھا دیا ہے، دلیل والا رستہ دکھا دیا ہے، ایک رب کے حاجت روا مشکل کشا داتا گنج بخش ہونے والا رستہ دکھا دیا ہے، اہدک صراطا سویا۔ بابا تو بھی میرے پیچھے چلنا شروع ہو جا، توحیدی بن جاؤ میرا بابا، چھوڑ دو بتوں کی پوجا، میرے ساتھ چلنا شروع ہو جا۔ اہدک صراطا سویا، میں تجھے بالکل سیدھے رستے پہ اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ اے بابا بتوں کی پوجا کر کے شیطان کو خوش نہ کر، شیطان کی اتباع نہ کر، شیطان کی پیروی نہ کر، اس لیے کہ جو رب کی پوجا کرنے والا ہے وہ رب کی اتباع کرنے والا ہے، اور جو بت کی پوجا کرنے والا ہے، کسی قبر کی پوجا کرنے والا ہے، کسی سورج اور چاند کی پوجا کرنے والا ہے، وہ در حقیقت شیطان کی پوجا کرنے والا ہے۔ وہ در حقیقت کس کی پوجا کرنے والا ہے؟ لا تعبد الشیطان، بابا شیطان کی پوجا نہ کر، ان الشیطان کان للرحمن عصیا۔ یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن۔ بابا مجھے تیری فکر اس لیے لگی ہوئی ہے کہ تو شرک کے رستے پہ چل رہا ہے، کفر کے رستے پہ چل رہا ہے، اور کافروں اور مشرکوں کے لیے اللہ نے بڑا خطرناک عذاب تیار کر رکھا ہے، اس لیے مجھے ڈر ہے کہیں تجھے وہ عذاب نہ پہنچ جائے۔ ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ باپ آگے سے بولا اور کہنے لگا، او بیٹا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، او بیٹا کیا تو مجھ سے میرے معبود چھڑانا چاہ رہا ہے؟ او بیٹا کیا تو مجھ سے میرے باپ دادا کا دین چھڑانا چاہ رہا ہے؟ اللہ، آج کے دور میں بھی کسی گھرانے میں توحیدی پیدا ہو جائے اور وہ یہ کہنا شروع کر دے کہ پکار کے لائق صرف کون ہے، سجدے سجود کے لائق صرف کون ہے، نفع نقصان کے لائق صرف کون ہے؟ پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ کے سچے سچے کھرے ولی ضرور ہیں، لیکن نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں ہے۔ جب کوئی توحیدی کسی گھرانے میں یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دے، قبر والا کخ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے، تو لوگ اسے بھی کہہ دیتے ہیں کیا تو ہم سے ہمارے باپ دادا کا دین چھڑانا چاہ رہا ہے؟ ہمارا باپ بھی اس گدی کا مرید تھا، ہمارا دادا بھی اس گدی کا مرید تھا، ہمارا باپ بھی 11ویں پکایا کرتا تھا، ہمارا دادا بھی 11ویں پکایا کرتا تھا، ہمارا باپ بھی فلاں کے نام کی نظر نیاز دیا کرتا تھا، ہمارا دادا پردادا بھی یہ کام کیا کرتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی باپ نے یہی بات کی اور فرمایا اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اور ابراہیم کیا تو ہمیں باپ دادا کے دین سے پھیرنا چاہ رہا ہے؟ لئن لم تنتہِ لأرجمنک واہجرنی ملیا۔
ابراہیم باز آ جا، باز آ جا ابراہیم، آئندہ یہ توحید نہ کرنا، آئندہ یہ نہ کہنا کہ مشکل کشا اکیلا کون ہے، حاجت روا اکیلا کون ہے، داتا اکیلا کون ہے، بیٹے بیٹیاں دینے والا اکیلا کون ہے۔ آئندہ یہ توحید والا مسئلہ بیان نہ کرنا۔ اگر تو باز نہ آیا لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم علیہ السلام کو کون کہہ رہا ہے؟ اپنا باپ کہہ رہا ہے لَأَرْجُمَنَّكَ، میں تجھے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، اور اگر تو پتھروں سے بچنا چاہتا ہے تو وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، مجھے چھوڑ کے چلا جا، یہاں سے نکل جا میرے گھر سے۔ اللہ اکبر۔ معصوم ابراہیم ہے، آج تک دنیا کے حالات دیکھے بھی کوئی نہیں، باپ کے سامنے اللہ کی توحید کا مسئلہ رکھا، باپ کہتا ہے پتھر مار مار کے سنسار کر دوں گا، یہ مسئلہ چھوڑ دے۔ ابراہیم کہتا ہے بابا پتھر مار مار کے تو میرے بدن کو تو زخمی کر سکتا ہے، لیکن میرے دل سے میرے اللہ کی توحید کا مسئلہ نکال نہیں سکتا۔ میں اپنے رب کی توحید کا مسئلہ بیان کرتا رہوں گا، ڈنکے کی چوٹ پہ بیان کرتا رہوں گا۔ باپ کہتا ہے وَاہْجُرْنِی مَلِيًّا، نکل جا پھر میرے گھر سے، میں بت پرست ہوں، اور بت پرست کے گھر کے اندر خدا پرست کا ٹھکانہ نہیں ہو سکتا، نکل جا میرے گھر سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام باپ کا خیال یہ تھا اس کے پاس رہنے کے لیے جگہ کوئی نہیں، کھانے کے لیے پیسہ کوئی نہیں، دوست کوئی نہیں، ساتھی کوئی نہیں، اس طرح پریشر میں آ جائے گا اور مسئلہ چھوڑ دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا او بابا تیرا در چھوڑ کے جو اپنے رب کے در پہ جا رہا ہوں، اس رب کے در پہ جا رہا ہوں جو رب سارے کے سارے توحیدیوں کا سرپرست ہے، جو رب قرآن میں کہتا ہے، ہمیں بھی سمجھاتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ او میرے توحیدیو، اگر تمہارے سر پہ دنیا کا کوئی انسان بھی ہاتھ نہ رکھے، اپنے آپ کو بے آسرا محسوس نہ کرنا، اللہ ولی الذین آمنوا، توحیدیوں کا سرپرست میں اللہ خود ہوں، توحیدیوں کا مددگار میں اللہ خود ہوں، میں اللہ تمہیں کبھی بھی بے آسرا نہیں چھوڑوں گا، لیکن ضرورت اس بات کی ہے کہ تمہارا یقین مخلوق پہ نہ ہو، تمہارا یقین صرف میں رب پہ ہونا چاہیے۔ حضرت ابراہیم اپنے باپ کا گھر چھوڑ چکے ہیں، نکل گئے اور کہتے کیا ہیں سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی خفیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آخری اعلان کیا، فرمایا وَآتَزِلُكُمْ، اللہ اکبر، وَآتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میرے بابا کان کھول کے سن لے، آتَزِلُكُمْ، میں ابراہیم کا تم سے بائیکاٹ ہے، وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے سوا جن جن کو تم غائبانہ پکارتے ہو، تمہارے ان معبودوں سے بھی میرا بائیکاٹ ہے، میرا تم سے بھی کوئی ناتا نہیں، کوئی رشتہ نہیں، تمہارے معبودوں سے بھی میرا کوئی رشتہ نہیں، میں کسی بت کی پوجا کرنے والا نہیں ہوں، بلکہ وَأَدْعُو ربی، میں ابراہیم ہر دکھ سکھ تکلیف کے اندر صرف اور صرف اپنے رب کو پکارتا رہوں گا۔
اور کسی کو بھی نہیں پکاروں گا. عسا اللہ اکون بدعاء ربی شقیا. میرا دوست خیال کر، ابراہیم خلیل اللہ پہ پہلا امتحان کیا آیا؟ باپ مخالف ہو گیا. کون مخالف ہو گیا؟ باپ مخالف ہو گیا. اور ابراہیم خلیل اللہ کو اللہ کی توحید کے لیے گھر چھوڑنا پڑ گیا. اور گھر چھوڑنا پڑ گیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو. اس لیے قرآن نے ایک مقام پہ قانون ذکر کیا ہے، اے میرے بندہ اپنے والدین کا ادب کر، احترام کر، ان سے حسن سلوک رکھ، لیکن وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اگر تیرے ماں باپ تجھے میرے ساتھ کسی کو شریک کرنے پہ مجبور کریں فَلَا تُطِعْهُمَا، تو اس مسئلے میں ان کی بات نہیں ماننی. اس مسئلے میں ماں باپ کی بات نہیں ماننی. لیکن اگر تیرے ماں باپ کافر مشرک بھی ہوں تو صاحبہما فی الدنیا معروفا، پھر بھی ان کو گالیاں نہیں دینی، ان کو دھکے نہیں دینے، ان کو ذلیل نہیں کرنا، ان کو رسوا نہیں کرنا. وصاحبہما فی الدنیا معروفا، دنیاوی دستور میں پھر بھی ان کی خدمت کرتے رہنا ہے، اور ساتھ ساتھ انہیں اللہ کی توحید کا مسئلہ سناتے رہنا ہے. شاید بڑھاپے کے کسی لمحے میں ہی ان کو اللہ کی توحید سمجھ آ جائے. ابراہیم علیہ السلام پہلے امتحان میں پاس ہو گئے. باپ کو تو چھوڑ دیا لیکن رب کی توحید کا مسئلہ نہ چھوڑا. گھر تو چھوڑ دیا لیکن رب کی توحید کا مسئلہ نہ چھوڑا. ابراہیم علیہ السلام گھر بار چھوڑ کے آ گئے. اب دوسرا امتحان آیا، اور دوسرا امتحان پہلے امتحان سے بھی زیادہ سخت ہے. ابراہیم علیہ السلام نے باپ کا گھر جو چھوڑا، گلی گلی کوچا کوچا میلوں کے اندر ہر چوک چوراہے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی توحید بیان کرنے لگے. ہر جگہ یہ نعرہ لگانے لگے، قولوا لا الہ الا اللہ. اور میری قوم والو، یہ بت کخ نفع نقصان کے مالک نہیں ہے، نفع نقصان کا مالک اکیلا کون ہے؟ آج کے دور میں مانا کرنے لگا ہوں، قولوا لا الہ، او لوگو پیر بابا کخ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. پیرانے پیر عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کخ نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں. عبداللہ شاہ غازی کخ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. کوئی پیر فقیر نبی ولی کخ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں. الا اللہ، نفع نقصان کا مالک ہے تو اکیلا کون ہے؟ ابراہیم خلیل اللہ یہ مسئلہ بیان کیے جا رہا ہے. کچھ لوگ ابراہیم خلیل اللہ سے کہتے ہیں، ابراہیم تو بڑی توحید بیان کرتا ہے، چوکوں میں بیان کرتا ہے، چوراہوں میں بیان کرتا ہے. تیری توحید کا پتہ تو تب چلے نا کہ تو نمرود کے دربار میں بیان کر. اللہ اکبر. تیری توحید کا پتہ تو تب چلے نا کہ تو نمرود کے دربار میں بیان کر. ابراہیم نے کہا چل ٹھیک ہے، کل صبح ہونے دے، میں نمرود کے دربار میں ڈنکے کی چوٹ پہ اپنے رب کی توحید کا مسئلہ بیان کر کے دکھاؤں گا، کل آنے دے ذرا. حضرت ابراہیم خلیل اللہ تیار ہو گئے.
اور مسئلہ بھی یہی ہے، افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، کسی ظالم اور بدماش بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر حق کی آواز بلند کرنا، یہ سب سے بڑا جہاد ہے۔ بادشاہوں کے تلوے چاٹنا دین کی خدمت نہیں ہے، بادشاہوں کے سامنے رب کی توحید کا مسئلہ بیان کرنا دین کی خدمت ہے۔ اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا چلو ٹھیک ہے میں آؤں گا۔ خبر پہنچ گئی نمرود کو، نمرود نے سارے ملا بھی بلا لیے، سارے پیر بھی بلا لیے، سارے گدی نشین بھی بلا لیے، سارے وزیر بھی بلا لیے، سارے فوجی افسر بھی بلا لیے، اپنے سارے کارندے بلا لیے، سارے جادوگر بھی بلا لیے۔ نمرود کا دربار کھچا کھچ نمرود کے چیلوں سے بھرا ہوا ہے، اور آ رہا ہے اکیلا ابراہیم خلیل اللہ، ساتھ آنے والا بھی کوئی نہیں، نعرہ لگانے والا بھی کوئی نہیں، اکیلا ابراہیم خلیل اللہ آ رہا ہے۔ کیوں آ رہا ہے؟ لا کی تلوار اٹھا کے، کون سی تلوار اٹھا کے؟ لا کی تلوار اٹھا کے اللہ کی توحید بیان کر کے شرک کی دھجیاں اڑانے آ رہا ہے ابراہیم خلیل اللہ۔ ابراہیم اکیلا نظر آ رہا ہے، لیکن ابراہیم اکیلا نہیں، ابراہیم کے ساتھ اس کا رب موجود ہے۔ اس لیے توحیدی پورے ملک میں بھی ایک ہو، پورے شہر میں بھی ایک ہو، پوری بستی میں بھی ایک ہو، توحیدی اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھا کر، تیرے ساتھ تیرا رب ہر وقت موجود رہتا ہے۔ آ رہا ابراہیم خلیل اللہ، دربار کے اندر تیاریاں مکمل ہیں، منصوبے تیار ہو رہے ہیں ابراہیم کو خاموش کروانے کے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ داخل جو ہوئے نمرود کے دربار میں، قانون اور دستور یہ تھا نمرود کے دربار کا، جو بھی داخل ہوتا تھا وہ سجدہ کر کے داخل ہوتا تھا، سر جھکا کے داخل ہوتا تھا۔ ابراہیم خلیل اللہ جی نے دو دربار میں قدم رکھا تو سر جھکا کے نہیں بلکہ سر اٹھا کے قدم رکھا۔ حیران ہو گئے سارے، سوال ہوا ابراہیم سجدہ کیوں نہیں کرتا؟ ابراہیم نے جواب دیا، یہ پیشانی دینے والا جب صرف اکیلا اللہ ہے تو سجدے کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ قرآن بھی کہتا ہے وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اللہ کہتے ہو میرا بندہ، تو اپنے بدن کے جن اعضاء پہ سجدہ کرتا ہے وہ 7 اعضاء ہیں، یہ پیشانی ہے، تیرے 2 ہاتھ ہیں، تیرے 2 گھٹنے ہیں، تیرے 2 پاؤں ہیں۔ ذرا غور تو کر، تجھے یہ پیشانی دینے والا کون ہے؟ 2 ہاتھ دینے والا کون ہے؟ 2 گھٹنے دینے والا کون ہے؟ 2 پاؤں دینے والا کون ہے؟ جب یہ سارا کچھ اللہ کا دیا ہوا ہے، کسی پیر کا دیا ہوا، کسی فقیر کا دیا ہوا کوئی نہیں، تو سجدے کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ۔ اللہ کہتے ہو میرا بندہ، یہ دنیا کی جو ساری زمین ہے، ساری زمین ہے، یہ ساری زمین ہے، یہ ساری زمین کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ اللہ کے سوا کسی کا 1 انچ بھی کوئی نہیں۔ جب ساری زمین صرف اللہ کی ہے تو سجدے کے لائق بھی اکیلا کون ہے؟ اللہ ہے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے سجدہ کوئی نہ کیا، سیدھا جا کے کھڑا ہو گیا نمرود بادشاہ کے دربار میں۔ ایک طرف فوجیں، اس طرف ابراہیم خلیل اللہ اکیلا ہے۔
ایک طرف بادشاہ کا زور ہے، اس طرف ابراہیم خلیل اللہ کے لائے، لیکن مسئلہ بیان کرنے میں کوئی نرمی نہیں کی، ڈھیل نہیں کی، مسئلہ کھول کے بیان کیا۔ اللہ اکبر، کیسے بیان کیا؟ ذرا قرآن کی ضربیں تو سن میرا دوست۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہیں، یہ سورہ انبیاء ہے، اور بادشاہ کے دربار میں کھڑے ہو کر اعلان کیا کر رہے ہیں؟ اللہ پاک نے وہ اعلان قرآن میں دو مقام پہ ذکر کیا ہے، یہاں بھی اللہ پاک نے ذکر کیا اور دوسرے مقام سورہ صافات کے اندر بھی اللہ پاک نے ذکر کیا۔ اذ قال لأبیہ وقومہ ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوال کیا، آ میرے بابا، اللہ اکبر، باپ بھی بادشاہ کی بغل میں کھڑا ہے، باپ بھی مخالفت میں کھڑا ہے بادشاہ کی بغل میں۔ ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو، بادشاہ کو، سارے دربار والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہتے ہیں، او میری قوم والو، ما ہذہ التماثیل، یہ کیا مورتیاں تم نے بنائی ہوئی ہیں، یہ کیا تم نے بت بنائے ہوئے ہیں؟ کوئی لوہے کا بت ہے، کوئی مٹی کا بت ہے، کوئی پتھر کا بت ہے، کوئی دھات کا بت ہے، یہ تم نے کیا بت بنا رکھے؟ یہ چٹانیں بھی پہاڑوں سے خود اٹھا کے لاتے ہو، لوہار رگڑے لگا لگا کے خود یہ بت بناتا ہے، مٹی سے خود یہ بت بناتے ہو، پھر انہی کی پوجا شروع کر دیتے ہو۔ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون۔ اب اس سوال کو اپنے دور پہ ذرا فٹ کر، خود ہی مردے کو اٹھا کے لے جاتے ہو، خود اس کا جنازہ بھی پڑھتے ہو، خود اس کو قبر میں دفن بھی کرتے ہو، اور پھر خود اس قبر کے پھیرے دینا بھی شروع کر دیتے ہو، خود اس قبر کے سجدے شروع کر دیتے ہو، خود کہنا شروع کر دیتے ہو، اللہ ساڈی سندا نہیں تے انہاں دی مردہ نہیں۔ کوئی فرق نہیں، ان کے سامنے کھڑا بت ہے، تیرے سامنے پڑا میت ہے، وہ کھڑا بت بھی ککھ نفع نقصان کا مالک نہیں، قبر میں پڑا میت بھی ککھ نفع نقصان کا مالک کوئی نہیں ہے۔ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون، یہ کیا بات ہے، بتوں کی پوجا کیوں کرتے ہو جو سنتے کوئی نہیں، دیکھتے کوئی نہیں، نفع نقصان کے مالک کوئی نہیں؟ اللہ، نمرود بادشاہ نے دیکھا مولویوں کی طرف، مولویوں تم جواب دو۔ آئے ہائے ہائے، توحیدی کا جواب دینے کی جرت کسی مشرک مولوی میں نہیں ہوتی، کیونکہ توحیدی کے پاس اللہ کا قرآن ہے، اور قرآن سے ٹکر لینی آسان نہیں ہے۔ ہاں پراپیگنڈے ہو سکتے ہیں، مولویوں تم جواب دو، کوئی جواب نہیں، پیرو تم جواب دو، وزیرو تم جواب دو، کسی کے پاس کوئی جواب نہیں۔ آخر انہوں نے کہا، او ابراہیم، ہمارے پاس ان کے معبود ہونے پر دلیل تو کوئی نہیں، لیکن ایک بات ہے، وجدنا آباءنا لہا عابدین، ہمارے باپ دادا بھی ان بتوں کی پوجا کرتے تھے اور ہم بھی ان بتوں کی پوجا کر رہے ہیں، پتہ نہیں ہم کیوں کر رہے ہیں اور باپ دادا کیوں کرتے تھے، اس بات کا تو ہمیں پتہ کوئی نہیں، دلیل تو ہمارے پاس کوئی نہیں، لیکن باپ دادا کرتے تھے اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ یہی دلیل آج کے دور میں آتی ہے نہیں آتی؟
ہاں آج کے دور میں بھی لوگ کہتے ہیں بادشاہ پیو دادے دا دین تا نہیں چھوڑ سکتے. اوے میرا بھائی خدا کو جان دینی ہے. دین کسی کے باپ کا نہیں, دین کسی کے دادے کا نہیں, دین ہے اللہ اور اللہ کے رسول کا. سارے کہو دین ہے اللہ اور اللہ کے, دین ہے اللہ اور اللہ کے. ہاں باپ دادوں کا دین اگر تو کہے گا تے باپ دادا تا او کم کر دے رہ گئے جنہاں دی دین اندر گنجائش ہی کوئی نہیں. خیر جواب آیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام آگے سے بولے اور عجیب بولے. آئے ہائے ہائے, ابراہیم آگے سے بولا اور عجیب بولا. یہ دوسرا امتحان ہے اور یہ واقعہ لمبا ہے. اب دربار میں ایک مناظرہ شروع ہوا. دربار میں کیا شروع ہوا؟ ایک مناظرہ شروع ہوا. لیکن وقت ختم ہو رہا ہے. آئندہ جمعے یہاں سے انشاءاللہ زندگی رہی تو گفتگو شروع کروں گا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.